معزز دوستوں، گزشتہ کچھ دنوں سے پاکستان کے ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا پر ایک دل دہلا دینے والا واقعہ گردش کر رہا ہے کہ پتھر دل میں بھی آنسو آ جائیں۔ جی بالکل، وہ منظر ہیں دریائے سوات کے، جہاں ایک ہی خاندان کے 16 افراد دریا کے بحرحم لہروں میں ڈوب گئے۔ وہ چیخیں، وہ یادیں، وہ باپ کا اپنے بچوں کو بے بسی سے دریا کی لہروں میں ڈوبتے ہوئے دیکھنا۔ لیکن یہ سب کچھ ایک ایسے خوفناک خواب کی مانند ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہے، جہاں یہ خاندان بے بسی سے دریا کے سینٹر میں کھڑے کسی خدائی مدد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کو کیا پتہ تھا کہ شاید ان کا وجود کچھ منٹوں کا محتاج ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ حادثہ پیش کیسے آیا؟ کیا یہ صرف قدرتی آفت تھی یا اس کے پیچھے انسانی غفلت، لاپرواہی اور ناقص انتظامات کا بھی حال ہے؟ اور 16 افراد کا کیا بنا؟ ان سب کی لاشیں مل گئی، ان میں کتنے بچے تھے، کتنی مائیں تھیں؟ ایسے نہ جانے کتنے ہی سوال تھے جن کے جواب آج ہر پاکستانی کو چاہیے۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ ہے 27 جون 2025 صبح کو فضا گھاٹ سوات میں پیش آیا۔ ایک ایسا خاندان جو سحر و تفریح کے لیے لاہور سے سوات آتے ہیں۔ یہ خاندان دریا کے کنارے بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ موسم خوشگوار تھا، دریا پرسکون بہہ رہا تھا، لیکن پھر اچانک پہاڑوں کو چیرتا ہوا ایک سیلابی ریلا آیا۔ یہ سیلابی ریلا اتنا تیز، اتنا بحرحم اور اتنا خوفناک تھا کہ سیکنڈ کے اندر اس نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ساتھ ہی اس خاندان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بچے، عورتیں، مرد سب ایک ایک کر کے پانی میں بہتے گئے۔ جو لوگ کنارے پر بیٹھے تھے وہ لوگ دیکھتے رہ گئے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ مقامی لوگ اپنی جان خطرے میں ڈال کر دریا میں کودے بھی، کوئی لکڑی پھینک رہا تھا، کوئی رسی پھینک رہا تھا، لیکن پانی کی رفتار ایسی تھی جیسے وہ سب کچھ چٹکیوں میں بہا لے جائے۔ سب اپنے طور پر مدد کرنے چاہ رہے تھے، لیکن کوئی اربا کام نہ آ رہا تھا۔ لیکن وہ لوگ صرف اتنا کر سکتے تھے کہ بہتے ہوئے پانی میں اپنے آنسو شامل کر سکیں۔ وہاں موجود سب لوگ سکتے میں تھے، کوئی ویڈیو بنا رہا تھا، کوئی چیخ رہا تھا، کوئی اللہ کے حضور گڑ گڑا رہا تھا، اور کچھ خاموش کھڑے ہو کر آنکھوں کے سامنے ہوئی منظر دیکھ رہے تھے۔ دوستو، ستم تو یہ تھا کہ وہاں موبائل فون کے سگنل تک نہیں تھے کہ ریسکیو کو کال کی جائے، اور نہ ہی کوئی الارم سسٹم کہ قریبی گاؤں میں ٹیم کو سگنل پہنچا سکے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں لوگ تو ہوں لیکن کسی کی آواز سننے والا کوئی نہ ہو۔ اس خاندان کو اس دریا میں کھڑے ہوئے پورے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ دیکھتے دیکھتے دریا کا لیول اور بڑھنے لگا اور ایک ایک کر کے سارے افرادوں کو دریا اپنے ساتھ بہا لے جانے لگا۔ کتنا مشکل ہوگا اس باپ کے لیے جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹیوں کو دریا میں ڈوبتے ہوئے دیکھے۔ اس ماں کا کیا حال ہوگا جو اپنے معصوم بچوں کو دریا میں ڈوبنے سے نہ بچا پا رہی ہو۔ 2 گھنٹے تک یہ لوگ مدد کی تلاش میں کھڑے رہے کہ شاید کوئی مدد، کوئی ریسکیو ٹیم آ جائے، لیکن افسوس، ادارے سو رہے تھے اور دیکھتے دیکھتے سب ڈوبنے لگے۔ لیکن 2.5 گھنٹے بعد محمد بلال نامی اس شخص نے 4 لوگوں کی جان بچائی۔ بعد میں ریسکیو ٹیمز، پاک فوج نے آپریشن شروع کر دیا اور لاشوں کو دریا سے باہر نکال لیا، جن میں 4 افراد کی جان بچا لی گئی، 9 کی لاشیں مل گئی اور 3 لاپتہ ہیں۔ دوستوں، یہ اعداد و شمار صرف نمبر کی نہیں ہے، بلکہ انسان تھے، کسی کے بیٹے، کسی کی ماں۔ لیکن مین کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ اس حادثے کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ تو جی، حکومت خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ سیکشن 144 پہلے سے نافذ تھی، یعنی کہ دریا کے کنارے جانے پر پابندی عائد تھی۔ لیکن حقیقت میں وہاں ہوٹل کھلے ہوئے تھے اور عوام بغیر کسی روک کے دریا کے کنارے میں بیٹھ کر ناشتہ کر رہی تھی۔ وہاں کسی کو کوئی بھی روکنے والا موجود نہیں تھا، اور اگر سیکشن 144 نافذ تھی تو وہاں اصل درآمد کیوں نہیں کرایا گیا؟ اور اگر دفعہ 144 نافذ تھی تو دریا کے کناروں پر ہوٹل کیوں کھلے ہوئے تھے؟ کہ ان کو اس چیز کی اجازت کس نے دی کہ وہ دریا کے کنارے پر اپنا ہوٹل بنائیں؟ اور اگر سیلابی ریلے کی پیشن گوئی ممکن تھی تو کوئی وارننگ کیوں نہیں دی؟ یہ سارے سوالات آج ہر شخص کے ذہن میں گونج رہے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ سوات جیسے علاقے میں، جہاں ہر سال صرف پاکستان سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں سحر و تفریح کرنے کے لیے، لیکن ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہونے کے ناطے کوئی تربیت یافتہ گائیڈ، نہ ہی کوئی حفاظتی بندوبست، نہ ہی کوئی لائف جیکٹ، نہ کوئی واچ ٹاور، نہ ہی کوئی الارم سسٹم۔ اور ہر سال یہی کہا جاتا ہے کہ افسوسناک واقعہ ہے، تحقیق ہوگی، اداروں کو سزا ملے گی، لیکن یہ سب منہ بولی باتیں ہیں۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور اگلے سال پھر وہی کہانیاں، پھر وہی لاشیں اور پھر وہی دعوے کیے جاتے ہیں۔
ضلع انتظامیہ ہر کوئی ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، جبکہ دریا میں وہ بہنے والے لوگ اب واپس نہیں آ سکتے۔ یہ حادثہ نہیں بلکہ ایک مکمل انتظامیہ ناکامی ہے۔ اگر وہ سیاح 2 گھنٹے سے پھنسے ہوئے تھے تو ان کے لیے کوئی ہیلی کاپٹر آپریشن کیوں نہیں کیا گیا جیسے افغانستان میں کیا گیا اور اپنے شہری کی جان بچائی گئی؟ کیا ہمارے جہاز صرف جہازوں کو گرانے کے لیے بنے گئے ہیں یا پھر انسانیت کو بچانے کے لیے بھی بنے گئے ہیں؟ اگر بر وقت الرٹ جاری کیا جاتا، اگر سیفٹی پروٹوکول ہوتے اور لائف گارڈ موجود ہوتے تو شاید ہی جانیں بچائی جا سکتی تھی۔ حکومت کا کام صرف لگژری کارس میں بیٹھ کر دورے کرنا یا تصویریں کھنچوانا نہیں ہے، بلکہ جانوں کو بھی بچانا ہے۔ لیکن اس بار حکومت بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ دوستوں، وہی اگر سوشل میڈیا کی بات کریں تو لوگوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ دوستوں، سوچئے کہ کیا ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ جب تک کوئی حادثہ نہ ہو ہم جاگتے ہی نہیں؟ کہ ہماری انتظامیہ صرف کاغذی کارروائیوں میں موجود ہے؟ کیا انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں؟ لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ ہم صرف دکھ اور افسوس پر نہ رکیں بلکہ مطالعہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ جو ہوٹل دریا کے کنارے ہیں مکمل طور پر بند کیے جائیں۔ ہر ہوٹل کے لیے ایمرجنسی پلان، لائف گارڈ اور ایمرجنسی ایڈ لازمی ہونی چاہیے۔ حکومت، میڈیا اور عوام سب کو ساتھ کھڑا ہونا ہوگا تاکہ حادثات کے بعد ایک دوسرے پر الزام تراشی کو ختم کرنا ہوگا اور ملک کو ایسے واقعات سے بچانا ہوگا۔ تمام سیاحتی مقام پر ریسکیو کے منتقل کیمپ قائم کیے جائیں۔ دریا کے کنارے ہوٹل کو کیمپنگ کو ریور سیکیورٹی ایگریمنٹ کے ذریعے چلانے کی اجازت نہ ہو۔ حکومت کو چاہیے کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ریور لیول سینسر اور سیلابی آفت کو نصب کریں جو بر وقت الارم بجا سکے۔ اور سب سے اہم پوائنٹ، ہمیں خود بھی ذمہ دار شہری بننا ہوگا۔ جب ہم سیر و تفریح کے لیے جائیں تو بچوں کو خطرناک مقامات سے دور رکھیں اور خود بھی کوشش کریں۔ دریا جتنا خوبصورت ہوتا ہے اتنا ہی بے رحم بھی ہوتا ہے۔ وہ منظر خوبصورت لگتا ہے جب دریا بہہ رہا ہو، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے نیچے کتنے ہی لاشیں دفن ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے۔ سبسکرائب